السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی صدر نے ٹرمپ کی نتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست کر دی مسترد، بدعنوانی کے الزامات کو معاف کرنے کی گئی تھی درخواست۔ اسرائیلی افواج کی غزہ سے مکمل انخلا تک جنگ بندی مکمل نہیں ہو سکتی، قطری وزیر اعظم نے دیا بیان، کہا مذاکرات انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب سے 900 ہلاکتیں، لوگ اب بھی مر رہے ہیں بھوک سے۔ اور ایران میں میراتھن میں خواتین کی بغیر حجاب شرکت، میراتھن کے منتظمین کو کر لیا گیا گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست اسرائیلی صدر نے مسترد کر دی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر 5 سال سے بدعنوانی کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی صدر کو خط میں نتن یاہو پر بدعنوانی کے الزامات کو سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے نتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست دی تھی۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ 23ویں دوحہ فورم میں گفتگو کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا تھا کہ ثالث غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی پر مذاکرات نازک موڑ پر ہے، یہ ایک اہم لمحے پر ہے لیکن ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے اب تک جو کیا ہے اسے جنگ بندی نہیں کہہ سکتے، وہ صرف ایک وقفہ ہے۔ آسٹریلیا نے افغانستان کی طالبان حکومت کے 4 عہدیداروں پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے جن عہدیداران پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں وزیر برائے نیکی کی ترویج اور بدی کی روک تھام محمد خالد حنفی، وزیر اعلیٰ تعلیم محمد ندیم، وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی شامل ہیں۔ کانگریس قائد ششی تھرور نے اپوزیشن کو روسی صدر کے لیے دیے گئے ڈنر میں مدعو نہیں کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے خطاب میں ہندوستانی تہذیب اور روایت کی دھجیاں اڑانے کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ More in my capacity as chair of the Foreign Affairs Committee of Parliament, and I must say I had some interesting conversations. I'll leave it there. That's all it was. Your own party people actually don't seem very happy that you visited there and others. I think they've spoken, and I don't want to, as I say, wade into a controversy. I do regret that some of them were not invited. It's a shame that happened. But as far as I'm concerned, I did not think it would be appropriate to reject an invitation from my Rashtrapati to attend a banquet in honor of a foreign president when I have a job that entails my involvement in foreign affairs issues. That's all. Thank you. You were participating in this. I really don't want to go on about this. Thank you. Thanks. 2 minutes are You up. raised a very important private bill. 2 minutes. Sir, you raised a very important private bill in Lok Sabha, that is marital rape. The country has debated a lot over it, yet why you think that this should be debated? No, because the fact is that women are frankly victims of what is essentially violence. It has nothing to do with marital love or it's often the infliction of assault. We've heard large numbers of cases of people who are living separately, husbands who have separated or even abandoned their wives, who can come back and rape them with impunity because the law means they cannot be punished. All of these things have been created as a result of a very old-fashioned patriarchal attitude, which we need to overcome in a modern society. I believe we do need to give women the right to be able to protect their own bodily autonomy, their own agency, to say no when they mean no. And certainly, in this particular case, it is merely a question of striking an exception from the law. Rape in our country is illegal, and rape is defined very strictly. The only exception written in the law is for husbands. Until a divorce takes place, they are still husbands and they can do what they like. That has to stop. That exception should be removed. And then, in a marriage, normally sex takes place out of love. It does not take place out of violence. Violence is what rape is about. It's not about love. Thank you. Sir, final question that the Prime Minister gifted Srimad Bhagavad Gita to President Putin, and Mr. H.D. Kumaraswamy, who is a former
ایران میں میراتھن میں خواتین کی بغیر حجاب شرکت کرنے پر میراتھن کے منتظمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین کے بغیر حجاب میراتھن میں حصہ لینے پر 2 منتظمین کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب جمعے کو جنوبی ایران کے ساحل کے قریب واقع جزیرے کش میں ہونے والی میراتھن کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی، جن میں کئی خواتین کو بغیر حجاب کے دوڑ میں شریک دیکھا گیا۔ اس میراتھن میں 2000 خواتین اور 3000 مردوں نے الگ الگ شرکت کی۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ سے ملک بدر کیے گئے 55 ایرانی شہری آئندہ چند روز میں وطن واپس پہنچیں گے۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں کے تحت ہونے والی دوسری بڑی ملک بدری ہے۔ اس سے قبل ستمبر میں 120 ایرانی تہران واپس بھیجے گئے ہیں، جبکہ امریکہ مجموعی طور پر تقریباً 400 ایرانیوں کو ملک بدر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی اقدامات سیاسی محرکات اور مہاجر مخالف پالیسیوں پر مبنی ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ ترجمان نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ امریکہ نے فٹ بال ورلڈ کپ قرعہ اندازی میں شرکت کے لیے ایران کے تمام وفد کو ویزے فراہم نہیں کیے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے ادارے نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک کے جزیرے سماترا میں ہلاکتوں کی تعداد 908 ہو گئی ہے، جبکہ 410 افراد لاپتہ ہیں۔ گزشتہ ہفتے آنے والے طوفان کے باعث ہونے والی طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا کو شدید متاثر کیا ہے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام میں قدرتی آفات کے باعث ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھوک دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بسنے والے افراد کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ جاپان نے چین سے اس معاملے پر باضابطہ احتجاج کیا۔ اس کے ایک فوجی جیٹ نے جنوبی جزیرے اوکیناوا کے قریب جاپانی لڑاکا طیاروں پر اپنے ریڈار کو لاک کر دیا تھا۔ چین کا یہ رد عمل اتوار کی صبح اس واقعے کے بعد سامنے آیا جب چینی طیارہ بردار جہاز لیاونگنگ سے اڑان بھرنے والے ایک فوجی جیٹ کے جاپانی جیٹ پر اپنا ریڈار لاک کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں جاپانی وزیر اعظم سونائے تاکاچائی کے تائیوان سے متعلق حالیہ ریمارکس کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران یہ تازہ ترین ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈی سینیٹر آرنر میڈل پر پریزنٹیشن میں شرکت کی، جس میں ملکی موسیقی کے لیجنڈ جارج اسٹریٹ، ایکشن فلم آئیکن سلوسٹر اسٹالن اور راک بینڈ کو تسلیم کیا گیا۔ اس تقریب میں انگلش اسٹیج اداکار مائیکل کرافورڈ کو بھی منایا گیا، جو دی فینٹم آف دی اوپیرا کے لیے مشہور تھے، اور گلوکارہ گلوریا گینور جو اپنی ہٹ آئی ول سرویو کے لیے مشہور ہیں۔ You really have done a great job, so I want to thank Tiffany. Thank you very much. We're also joined by members of the Kennedy Center Board of Trustees who are doing a really great job. And as you know, the building is being renovated, fully renovated. It's being, I would say, fixed at a level that nobody's ever seen before. We're going to make it something really special. It's been tired. It's been mistreated, a little bit like the White House has been mistreated, to be honest with you. And we're bringing it back to a level that I don't think any place in the country will see. We were given quite a bit of money by Congress to do the job, and we're doing it right. And you'll see the new marble and the renovated marble and all of the different rooms, major auditoriums. The sound is so fantastic. One of the very big prerequisites, and something that doesn't happen often, is when you have great sound, you take advantage of it, and the Kennedy Center has great, great sound. If they build it, fellas, you know this. Gloria, you would know it very well. George, you'd know it very well. Oh, Michael would know it so well. But if it's built with bad sound, you never get it fixed, right? It just doesn't work. They've tried very hard at Lincoln Center and other places and hasn't worked out too well. But I just want to thank the Executive Director, Rick Grinnell. Rick, thank you very much. Thank you, Rick. Ambassador Sergio Gore, Ambassador to India. Thank you, Sergio. Great job. And other friends and distinguished guests, Mr. and Mrs. Ike Perlmutter. So many people are here that are great friends. Mrs. Fisher, thank you very much. Very much. We have some unbelievable people on the board, the most prestigious board, I think, now, maybe in Washington. From Newark, New Jersey to
Poteet, Texas, from New York City to as far away as London. These are among the greatest artists, actors, and performers of their generation, the greatest that we've seen. We can hardly imagine the country music phenomena without its king of country, or the American disco without its first lady, or Broadway without its phantom. And that was a phantom, let me tell you. Or rock and roll without its hottest band in the world, and that's what they are. मगरबी अफ्रीकी मुल्क बनेन में इतवार के रोज़ फ़ौजियों के एक ग्रुप ने कौमी टेलीविज़न पर दावा किया है कि उन्होंने मुल्क का इख्तिदार संभाल लिया है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब मुल्क में अप्रैल में होने वाले सदारती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, जो बज़ाहिर मौजूदा सदर पात्रेस तालोन के सन 2016 से जारी दौर इख्तिदार के खात्मे की निशानदही मालूम होती है। हुक्मरान इत्तेहाद ने वज़ीर ख़जाना रामुलाद वादगनी को सदारती उम्मीदवार नामज़द किया था, जिन्हें हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के मरकज़ी मुअम्मार के तौर पर देखा जाता है और उम्मीद की जा रही थी कि वो मौजूदा इस्लाहती एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। सदर तालोन का 2 मुद्दतें पूरी करने के बाद इख्तिदार छोड़ने का फैसला खित्ते में एक गैर मामूली इक़दाम था, जहाँ जमहूरी उसूल मुसलसल दबाव में है। सिर्फ गुज़िश्ता माह गनी बसाओं में होने वाली बगावत खित्ते में 2020 के बाद पेश आने वाली नवी फौजी बगावत थी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मैरिस इतवार को यरूशलेम में इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। रवा बरस मई में चांसलर का ओहदा संभालने के बाद उनका यह पहला इस्राएली दौरा है। वो यादोशम होलोकॉस्ट मेमोरियल का दौरा भी करेंगे और हमास के कब्ज़े से रिहायशी पाने वाले यरगमालियों और उनके अहल खाना से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो अक्टूबर 2023 में हमास के दहशतगर्दाना हमले में मारे जाने वालों को अजीज़ों से भी मुलाकातें करेंगे। इसराइल से कबल मेरस ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। यरूशलेम पहुंचने पर उनका इस्तकबाल इस्राएली सदर आइज़क हेज़रोग ने किया। अगरचे ये दौरा एक रोज़ा भी कम दौरानिया का है, मगर इस मैरिस के अहम तरीन बैरूनी दौरों में शुमार किया जा रहा है। फौजी ग्रुप के इस दावे ने बनेन में इंतखाबी अमल और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से शदीद खदशात पैदा कर दिए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइली सदर ने ट्रंप की नेतन्याहू को मुआफ़ करने की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। बदनवानी के इल्ज़ामात को मुआफ़ करने की गई थी दरख्वास्त। इसराइली अफवाज की गाज़ा से मुकम्मल इन्खिला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। कतरी वज़ीर आज़म ने दिया बयान, कहा मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। इंडोनेशिया में सैलाब से 900 हलाकतें, लोग अब भी मर रहे हैं भूख से। और ईरान में मैराथन में ख़वातीन की बग़ैर हिजाब शिरकत, मैराथन के मुंतज़िमीन को कर लिया गया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।